نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ساری کائنات کا خالق مالک اور رازق ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء سید الاولین والآخرین ساری کائنات سے افضل اور اعلیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو پیدا کرنے کے بعد ان کی ہدایت کے لیے، ان کی فلاح کے لیے، ان کی کامیابی کے لیے اور ان کو جنت کے راستے تک لگانے کے لیے اور جنت کے راستے پر جلا کر جنت میں پہنچانے کے لیے اپنے انبیاء علیہ السلام کا انتخاب فرمایا۔ انبیاء علیہ السلام نے آ کر اپنی اپنی قوموں کو ہدایت کا راستہ دکھایا۔ بالآخر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ 63 سال تک اس کائنات میں رہے، لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کی فلاح اور کامیابی کے لیے اور جنت کے راستے پر چلانے کے لیے
آپ نے دن رات محنت کی، اس کے لیے مشکلات بھی برداشت کی، تکالیف کا سامنا بھی کرنا پڑا، آپ کو زخمی بھی ہونا پڑا، حتیٰ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور آپ کی صحابیات کو شہادت کے درجے پر فائز بھی ہونا پڑا۔ آپ نے یہ سب کچھ برداشت تو کیا، لیکن لوگوں کو حق کے راستہ دکھانے سے آپ پیچھے نہیں رہے اور آپ نے کبھی بھی اس میں کوئی نرمی اختیار نہیں کی۔ جب آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے تو قیامت تک کے لوگوں کے لیے ضروری تھا اس بات کا اہتمام کرنا کہ وہ بھی ہدایت کے راستے پر چلتے رہیں اور اللہ رب العزت کی جنت کے وارث بن جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ہدایت کے لیے، صراط مستقیم پر چلانے کے لیے، حق کا راستہ دکھانے کے لیے جو اصول اور ضابطے بیان کیے ہیں، ان میں سے یہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا، لوگوں میں تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ دو چیزیں تمہارے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان کو اختیار کرو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ایک اللہ کی کتاب قرآن ہے اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ کی حدیث سنت نبویہ جو قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ یقیناً آپ کے بعد کوئی نبی تو آ نہیں سکتا، اب یہی ہدایت کے راستے ہیں جس پر آپ نے اپنی امت کو چلایا ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس بات کا تذکرہ کیا، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، بے شک یہی میرا سیدھا راستہ ہے، اس راستے کی اتباع کرو، اس راستے کو اختیار کرو، اسی راستے پر چلتے رہو۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، مسند احمد وغیرہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے ایک دن سیدھی لکیر کھینچی اور پھر کچھ چھوٹی چھوٹی لکیریں اس کے دائیں طرف اور کچھ اس کی بائیں طرف، اور پھر اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، ھذا صراط اللہ مستقیما، لوگوں یہ ہے اللہ رب العزت کا سیدھا راستہ، اس راستے پر چلو، وَھٰذِھِ السُّبُلُ، اور یہ دائیں اور تو بائیں راستے ہیں، عَلَىٰ كُلِّ سَبِيلٍ مِّنْهَا شَيْطَانٌ يَدْعُو إِلَيْهَا، عَلَىٰ كُلِّ سَبِيلٍ مِّنْهَا شَيْطَانٌ يَدْعُو إِلَيْهِ، ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہے اور شیطان اپنی طرف دعوت دے رہا ہے۔ تم نے ہر راستے سے بچنا ہے اور ایک سیدھا راستہ جو اللہ رب العزت کا دکھایا ہوا راستہ ہے، تم نے اس راستے پر چلنا ہے۔ اور پھر آپ نے قرآن کریم کی یہی آیت پڑھی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، کہ بے شک یہی میرا سیدھا راستہ ہے، اس راستے کو اختیار کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور باقی راستوں پر نہ چلو وگرنہ تم گمراہ ہو جاؤ گے، بھٹک جاؤ گے، گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اللہ رب العزت نے تمہیں خصوصی طور پر اس بات کی تاکید کی ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ اور گناہوں سے بچ جاؤ۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اپنے بعد آنے والے اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہدایت کا راستہ جو ہے وہ متعین کر دیا، اور لوگوں کو آپ نے قیامت تک آنے والے لوگوں کی ہدایت کے لیے ان کو صراط مستقیم دکھا دیا، حق کا راستہ ان کو دکھا دیا۔ ہاں یہ بات تو ممکن نہیں تھی کہ لوگوں کے اندر اختلاف ختم ہو جاتا۔ صحیح مسلم میں روایت ہے
حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن آپ چلتے ہوئے بنو معاویہ کی مسجد کے پاس سے گزرے تو آپ مسجد کے اندر تشریف لے گئے. آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی. نماز کے بعد آپ کافی لمبا ٹائم گزارا, اللہ رب العزت سے دعا کرتے رہے. پھر آپ نے بعد میں ہمیں بتایا کہ میں نے اللہ سے 3 دعائیں مانگی تھی, اللہ نے 2 دعائیں ان میں سے قبول کر لی ہیں اور ایک دعا سے اللہ رب العزت نے اس کو قبول نہیں کیا. پہلی دعا تو میں نے اپنے رب سے یہ مانگی, یا اللہ میری ساری امت پر قحط سادی مسلط نہ کرنا کہ ساری کی ساری امت پر قحط سادی آ جائے اور میری امت ہلاک ہو جائے. اللہ رب العزت نے فرمایا آپ کی یہ دعا قبول ہے, ساری امت پر قحط سادی نہیں آئے گی. دوسری دعا آپ نے کی, یا اللہ میری امت کو اجتماعی طور پر غرق نہ کرنا. ایک دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ جس طرح سابقہ قوموں پر عذاب آئے اور پوری کی پوری قوم تباہ ہو جاتی تھی, اللہ میری قوم کو اس طرح تباہ نہ کرنا, ان کو ہلاک نہ کرنا. جس طرح نوح علیہ السلام کی قوم کے چند اہل ایمان کے سوا باقی سارے کے سارے غرق ہو گئے تھے, یا اللہ میری قوم کو اس طرح عذاب کا شکار نہ کرنا. اللہ رب العزت نے وہ دعا بھی قبول کر لی. تیسری آپ نے اللہ سے جو درخواست کی تھی وہ یہ تھی, یا اللہ میری امت میں باہمی طور پر اختلاف نہ ہو, وہ گروہوں میں بٹ نہ جائے, لڑائی جھگڑے انتشار کا افتراق کا شکار نہ ہو جائے. اللہ رب العزت نے فرمایا یہ آپ کی بات قبول نہیں ہوگی. اس سے معلوم کیا ہوتا ہے کہ امت میں انتشار ہوگا, باہمی طور پہ افتراق ہوگا, گروہ بندی کا شکار ہوں گے, فرقہ واریت آئے گی. اور ایک دوسری روایت میں ابو داؤد میں ہے کہ آپ نے اپنے صحابہ کو مخاطب کر کے کہا تھا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا. اور میرے صحابہ میرے بعد تم میں سے جو لمبی عمر پائے گا وہ بہت زیادہ اختلافات دیکھے گا کہ لوگ آپس میں اختلافات کا شکار ہو جائیں گے. بنا حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اختلافات جو ہے یہ تو رونما ہوں گے, ان سے تو کوئی پابندی نہیں لگائی جا سکتی. البتہ ہر شخص کی یہ ذمہ داری ہے وہ اختلافات کے دور میں اور فتن دور میں اپنے آپ کو گمراہی کے راستے سے بچا لے, اپنے آپ کو غلط راستے سے بچا لے, اپنے آپ کو شیطان کی پیروی سے بچا لے, اپنے آپ کو جہنم میں جانے والے جو راستے ہیں ان سے بچا کر ہدایت کے راستے پر چلائے اور جنت کے راستے پر چلائے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی صحیح مسلم میں ہے. آپ نے فرمایا لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خالفهم حتی یأتی امر اللہ وهم کذالک. آپ نے ارشاد فرمایا ایک جماعت ایک گروہ یہ ہمیشہ حق پر رہے گا, دلائل و براہین کے مطابق یہ غالب رہیں گے, یعنی حق ان کے پاس ہوگا. ایسا دور نہیں آئے گا کہ سارے کے سارے لوگ گمراہ ہو جائیں. ایک جماعت جو ہے ہمیشہ حق پر رہے گی یہاں تک کہ اللہ رب العزت کا امر آ جائے. ان کی مخالفت کرنے والے کچھ بھی ان کا نہیں بگاڑ سکیں گے, وہ ہمیشہ حق پر رہیں گے. اور جامع ترمذی کی روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس بات سے بھی آگاہ کر دیا. آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے 72 فرقے تھے, میری امت کے 73 فرقے ہوں گے, کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ, سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے. فلاں گروہ ہے, فلاں گروہ, فلاں فرقہ, فرقہ باطلہ, ان کی کثیر تعداد 70 سے بڑھ جائے گی, سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے. الا ملۃ واحدہ, مگر ایک جماعت ہوگی جو ہدایت کے راستے پر ہوگی, جو حق پر ہوگی اور اللہ رب العزت کی جنت کی بات پڑھے گی. صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی جماعت ہوگی, وہ خوش نصیب کون سے ہوں گے؟ پوچھنے کا مقصد کیا تھا تاکہ ہم اس جماعت کے ساتھ رہیں, ان سے مل جائیں اور ایسی جماعت کے ساتھ بعد میں آنے والے شامل ہو جائیں, وہ حق کے راستے پر رہیں, ہدایت کے راستے
ہوگی. آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، وہ میرے راستے پر ہوگی اور میرے صحابہ کے راستے پر. جس راستے پر میں ہوں اور جس راستے پر میرے صحابہ چلیں گے وہ جماعت ان کے راستے پر، ان کے نقشے قدم پر چلنے والی ہوگی، وہ حق پر رہنے والی جماعت ہوگی. باقی سارے کے سارے گروہ جو ہیں وہ باطل پر ہوں گے. اب حق پر آج اگر ہم دیکھیں تو ہر طرف فرقہ واریت، گروہ بندی، ہر ایک اپنے اپنے مسلک کی دعوت دیتا ہے. ان حالات میں ایک مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے وہ حق کے راستے کو پہچانے. حق کا راستہ کون سا ہے، ہدایت کا راستہ کون سا ہے، صحیح معنوں میں جنت میں جانے کا راستہ کون سا ہے، اس راستے کی پہچان کر کے اس راستے پر چلے، تاکہ یہ زندگی تو ختم ہونے والی ہے، پتہ نہیں کب ختم ہو جائے. انسان کی آخرت تو خراب نہ ہو، جنت کا مالک تو بن جائے. اور اگر یہاں بھی ایسے ہی لڑائی جھگڑے کرتے چلے گئے اور آگے جا کر جہنم کا ایندھن بن گئے تو پھر اس سے بڑا خسارہ اور ناکامی کیا ہو سکتی، اس سے بڑی تباہی اور بربادی کیا ہو سکتی ہے. اور وہ حق کیا ہے؟ ابتدا میں نے حدیث پڑھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دو چیزیں تمہارے اندر چھوڑ کر جا رہا ہوں، جو ان دو کو اختیار کرے گا، ایک قرآن، دوسرے رسول اللہ کے فرامین، آپ کی حدیث، آپ کی سنت. جو ان دو پر کاربند رہے گا وہ ہدایت پر رہے گا. جو ان دو کو چھوڑ کر ادھر ادھر اپنے مفتی کی، اپنے امام کی، اپنے فقیہ کی، قرآن حدیث کے مقابلے میں، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مقابلے میں اوروں کی دعوت دے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حق پر نہیں ہوگا. آج کے اس دور میں آپ اندازہ کریں کہ کس کس کی طرف دعوت دی جاتی ہے. کوئی اپنے گروہ کی دعوت دیتا ہے، کوئی اپنی پارٹی کی دعوت دیتا ہے، کوئی اپنے مفتی کی دعوت دیتا ہے، کوئی اپنے امام کی طرف بلاتا ہے. محترم بھائیوں، ہدایت کا یہی راستہ ہے، ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ کہ جو صرف اور صرف یہ دعوت دے. ایک اللہ رب العزت کے قرآن پر عمل کیا جائے گا، دوسرا کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کیا جائے گا. یہ ہے ہدایت کا راستہ، یہ ہے حق کا راستہ. اللہ رب العزت نے قرآن میں اس بات کا حکم دیا ہے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء. لوگوں اتباع کرو، پیروی کرو اس کی جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے، اور اس کے سوا اوروں کی پیروی نہ کرو، ان کے پیچھے نہ چلو. اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، قرآن نازل کیا گیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین حدیث اور سنت نبویہ وہ نازل کی گئی. وہی دو حصوں پر مشتمل ہے، ایک قرآن ہے اور دوسری حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ. لوگوں، مجھے قرآن دیا گیا ہے اور اس جیسی ایک دوسری چیز وہ حدیث ہے. اور آپ نے فرمایا ایک وقت آئے گا ایک شخص ٹیک لگا کر اپنے پیٹ کو بھر کر وہ یہ کہہ رہا ہوگا کہ ہمارے لیے صرف قرآن کافی ہے، ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں. جو قرآن سے حلال مل جائے اس پر عمل کرو، جس کو قرآن نے حرام کہا ہے بس اس کو حرام سمجھ لو. لیکن یہ غلط ہوگا، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے صرف قرآن نازل نہیں کیا، قرآن کا بیان، قرآن کی تفسیر حدیث کی صورت میں نازل کی. آپ پورے کا پورا قرآن پڑھ لیں، آپ دیکھیں یہ گدھا جو ہے یہ حلال ہے یا حرام ہے آپ کو پورے قرآن سے نہیں ملے گا. قرآن کے اندر اس کی تفصیل ہے نہیں ملے گی. باقی اسی طرح حلال و حرام کی بہت ساری تفاصیل یہ آپ کو حدیث سے ملے گی. اور اسی طرح نماز کا حکم اللہ نے قرآن میں دیا ہے، لیکن نماز کی ساری تفصیل آپ کو حدیث سے ملے گی. نماز کا طریقہ کیا ہے، نمازیں کتنی ہیں، نمازوں کی رکعات کتنی ہے، اور پھر ہر رکعت میں پڑھنا کیا ہے، رکوع کرنا ہے، قیام کرنا ہے، سجدے کرنے ہیں. ایک رکعت میں رکوع کتنے ہیں، قیام کتنے ہیں، سجدے کتنے ہیں، اور پھر نماز کے بعد آگے ساری کی ساری تفصیلات. اسی طرح زکات کے مسائل ہیں، روزے کے مسائل ہیں، حج کے
کے مسائل ہیں، حتیٰ کہ پورے کا پورا دین جو ہے قرآن نے بنیادی باتوں کا ذکر کیا ہے اور اس کی تفصیل جو ہے وہ ہمیں حدیث سے ملتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث بھی لازمی ہے، قرآن اور حدیث کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اور اللہ رب العزت نے انہی چیزوں کا حکم دیا ہے، اور یہی سیدھا راستہ ہے، یہی صراط مستقیم ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی بات کا حکم دیا، فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ۔ کہ آپ کی طرف جو وحی کی گئی ہے اس وحی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیں، بے شک آپ صراط مستقیم پر ہیں، اور یہ نصیحت ہے آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے، اور اسی کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اللہ قیامت کے دن بھی یہی پوچھیں گے قرآن حدیث پر عمل کیا ہے یا نہیں کیا۔ انسان قبر میں جائے گا تو یہی پوچھا جائے گا، من ربوں کا، تیرا رب کون تھا، رب کی بات کو مانا ہے یا نہیں مانا، من نبیوں کا، تیرا نبی کون تھا، تو نبی کو پہچانا ہے یا نہیں پہچانا، نبی کی اطاعت فرما برداری کی ہے یا نہیں کی۔ دو چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، قبر میں بھی یہی پوچھا جائے گا، قیامت کے دن بھی یہی پوچھا جائے گا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ان دونوں چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ تھام لینا چاہیے، ان کو اختیار کر لینا چاہیے، اور پھر ان دو کو ہی کیوں مان لینا چاہیے، کیوں ان کو اختیار کر لینا چاہیے اور باقی کو چھوڑنا کیوں ہے، اس کی کچھ وجوہات جو ہے وہ قرآن کریم سے اور حدیث مبارکہ سے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ قرآن حق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں ارشاد فرماتے، ابھی آپ نے خطبے میں مجھ سے بھی سنا، صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں، سب سے بہترین بات اللہ کی بات ہے، اور سب سے بہترین طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ دو چیزیں قرآن اور حدیث، دو چیزیں، قرآن حق ہے، قرآن سچ ہے، ومن اصدق من اللہ حدیثا۔ اللہ کہتے ہیں اللہ کے کلام سے، قرآن سے بڑھ کر، اللہ کی بات سے بڑھ کر حق اور کیا ہو سکتا ہے، اس سے بڑھ کر سچ اور کیا ہو سکتا ہے۔ اور دوسری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے وہ حق ہے اور سچ ہے۔ کیوں؟ ہر شخص جو ہے، کوئی بھی امتی ہے، صحابی ہو، تابعی ہو، کوئی مجتہد ہو، کوئی امام ہو، کوئی فقیہ ہو، اس سے غلطی ہو سکتی ہے، اس سے غلطی ہو سکتی ہے۔ صحابہ کرام سے بھی بعض غلطیاں ہو جاتی تھی، غلطی ہو سکتی ہے، امام سے غلطی ہو سکتی ہے، فقیہ سے غلطی ہو سکتی ہے۔ نبی جو ہوتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے، اس سے غلطی نہیں ہوتی۔ پھر بات کس کی ماننی چاہیے؟ جس سے غلطی ہوتی ہے، جس سے غلطی نہیں ہوتی؟ بولے ذرا، جو معصوم ہے اس کی بات ماننی چاہیے نا، وہ اس کی اطاعت کرے جو معصوم ہے، جس سے غلطی کا امکان نہیں۔ آپ میری بات ماننا شروع کرتے ہیں، مجھ سے پتہ نہیں کتنی غلطیاں ہو جاتی، تو آپ میرے پیچھے کیوں لگیں گے؟ میرے پاس کیا اختیار ہے؟ کسی بھی امتی کے پاس اتھارٹی نہیں شریعت کی۔ شریعت اگر ہے تو وہ اللہ رب العزت نے جو دین اپنے نبی پر نازل کیا ہے وہ ہے شریعت، اس کے علاوہ باقی شریعت نہیں ہے۔ یہ پیر طریقہ، رہبر شریعت، فلاں فلاں فلاں، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ شریعت وہ ہے جو اللہ نے قرآن کی صورت میں نازل کی ہے، حدیث کی صورت میں نازل کر دی ہے، وہی ہے شریعت، وہی ہے دین۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ تو میرا نبی جو ہے وہ اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتا، باقی ہر کوئی اپنی مرضی سے بولتا ہے، میں اپنی مرضی سے بات کر رہا ہوں، آپ اپنی مرضی سے جو منہ میں آیا گفتگو کر دیتے ہیں۔ اور بڑے بڑے علماء ہیں، مولوی ہیں، وہ دین کے معاملے میں اپنی طرف سے مسائل کر لیتے ہیں، کہہ دیتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں میرا نبی اپنی خواہش کے مطابق گفتگو نہیں کرتا۔ دین کے معاملے میں وہی کہتے ہیں جو ان کی طرف، ان کے رب کی طرف سے وحی کی جاتی ہے۔ پھر بات اس کی ماننی چاہیے جس پر وحی آتی ہے، یا بات اس کی ماننی چاہیے جس پر وحی نہیں آتی؟ ظاہر ہے کہ جس پر وحی آتی ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کی مرضی سے جو بولتا ہے، اس کی بات مانیں گے، یہی ہدایت ہے۔ اور جب اس سے ہٹ کر ان کی بات کے پیچھے چلیں گے جن پر وحی نازل نہیں ہوتی، وہ غلطی کر جائیں گے، آپ بھی ان کے پیچھے غلطی کر جائیں گے۔ آگے جا کر میں اس کی کچھ مثالیں بھی انشاءاللہ دوں گا۔ اس کے بعد ہے کہ اللہ رب العزت نے دوسری دلیل،
اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جہاں بھی حکم دیا ہے صرف اپنی اطاعت اور اپنے نبی کی اطاعت کا حکم دیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون. اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو, اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. قرآن کی 200 سے زیادہ آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا تذکرہ کیا ہے کہ اطاعت فرما برداری غیر مشروط اگر کسی کی ہے ہر معاملے میں ہے وہ صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی. ان کے علاوہ کسی کی بات ایسی نہیں کہ آپ آنکھیں بند کر کے اس کو قبول کر لیں. کوئی بھی بات کرے گا اس کی بات کو دیکھا جائے گا کہ وہ حق ہے یا باطل ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل سمجھ دی ہے, آپ اس کو پرکھیں گے یہ قرآن حدیث کے مطابق ہے یا مخالف ہے. قرآن حدیث کے مطابق جو بھی بات کرے گا اس کی بات کو مان لیا جائے گا, اور قرآن حدیث کے خلاف جو بھی بات کرے گا اس کی بات کو رد کر دیا جائے گا, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. سب سے بڑا گناہ گار کون ہے؟ ابلیس ہے, شیطان سب سے بڑا گناہ گار. اس نے ایک بات بتائی تھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیا کریں, اللہ اپنی طرف سے نگران مقرر کر دے گا آپ کے مال پر, پھر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تو جھوٹا لیکن بات سچی کر گیا. یہ بات اس نے صحیح کی ہے. بندہ غلط بھی ہو بات صحیح کرے اس کی بات کو دیکھا جائے گا, یہ نہیں دیکھیں گے کہ کہنے والا کون ہے, یہ دیکھیں گے کہ یہ کہہ کیا رہا ہے اور یہ بات کس کی کر رہا ہے. جو کہ عام سے عام آدمی بھی آپ کو صحیح بات کہتا ہے اس کی بات کو مان لیا جائے گا. اور اگر قرآن اور حدیث کے خلاف بڑے سے بڑا علامہ مفتی, بڑے سے بڑا فقیہ اور مجتہد بھی قرآن اور حدیث کے خلاف بات کرے گا اس کی بات کو رد کر دیا جائے گا, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ صرف 2 کا ذکر کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اللہ کی اطاعت کرو, اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. ولا تبطلوا اعمالکم, ان کی مخالفت کر کے اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو. تو اطاعت صرف ہے 2 کی غیر مشروط اطاعت. اللہ تعالیٰ نے ان 2 کا حکم دیا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اگر کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے تو وہاں بھی اللہ نے اس کا حل بتا دیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول. اللہ فرماتے ہیں ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو, اس کے رسول کی اطاعت کرو. اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق جو علامات میں بتائیں یا تمہارے صاحب اقتدار طبقہ جو حکم دے اس کی بات کو قبول کر دو, اس کو اختیار کر دو. اور پھر اگر تمہارا کسی معاملے میں اختلاف ہو جاتا ہے, تمہارا جھگڑا ہو جائے کسی معاملے میں, تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فردوہ الی اللہ والرسول, پھر اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو. کسی معاملے میں جھگڑا ہو گیا اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو. اختلاف ہو گیا, کسی معاملے میں اختلاف ہو جاتا ہے, کتنے ہی اختلافات ہیں. آج ہمارے معاشرے میں نماز کو دیکھ لیں, نماز میں اختلاف ہے, رفع دین کرنا ہے یا نہیں کرنا, سورہ فاتحہ پڑھنی ہے نماز میں یا نہیں پڑھنی, ہاتھ سینے پر باندھنے ہیں یا ناک پر باندھنے ہیں یا ناک کے نیچے باندھنے ہیں, اختلاف ہے. آمین اونچی آواز سے کہنی ہے یا آہستہ آواز سے کہنی ہے, اختلاف ہے. تشہد میں بیٹھ کر انگلی کو حرکت دینی ہے یا نہیں دینی, اختلاف ہے اس میں. یہ نماز ہے صرف, اس کے علاوہ باقی جو عبادات ہیں, مالی عبادات, نظر و نیاز اللہ کے نام کی ہے یا اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی بھی ہے. اور موجودہ دور میں جو اختلافات ہی اختلافات ہیں, اللہ نے ان سب کا حل بتا دیا ہے. اور ان کا حل کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو. اللہ اور اللہ کے رسول کا مطلب قرآن اور حدیث کی طرف ان مسائل کا حل کر دو. قرآن جس کے مطابق ہے اس کو مان لو, حدیث جس کے مطابق ہے اس کو مان لو. جو قرآن کے خلاف حکم دیتا ہے, حدیث کے خلاف حکم دیتا ہے, اس کو چھوڑ دو. اور پھر دوسری جگہ فرمایا وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ. اور تم جس چیز میں بھی اختلاف کرو گے تو وہاں جو فائنل اتھارٹی ہے وہ اللہ رب العزت کی اتھارٹی, اور اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے رسول. وہ اپنی مرضی سے کسی بات کا حکم نہیں دیتا. جن کو نیند آ رہی ذرا میری طرف دیکھیں, جو سوئے ہوئے آپ ہی گیا تو پھر پتہ نہ چلے کچھ کہا کیا ہے تو پھر فائدہ کیا ہے. شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح ان کو صلاح ہی دیا جائے. آپ نے
اس کی بات نہیں مانی، آ گئے ہیں، جو نہیں آئے ان کو اس نے موت آزادی دی، اس کہتے ہیں موت کرو، آپ تم جو مرضی کرو، جو آ گئے ان پر وہ پوری کوشش کرتا ہے کسی طرح ان کو محروم کر دیا جائے اجر و ثواب سے، خطبے سے، دین سے۔ دین کی باتیں ہو رہی تو ان کو غور سے سنا کریں، میری طرف توجہ کر کے۔ اللہ رب العزت کی فائنل اتھارٹی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کا حکم دیا ہے، اپنی اطاعت کا اور اپنے رسول کی اطاعت۔ کسی جگہ قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ فلاں امام کی اطاعت کرو، کسی جگہ پورا قرآن 30 پارے آپ کے پاس موجود ہے، کسی حدیث میں کہا ہو کہ تم نے فلاں امام کی اطاعت کرنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو کہ تم نے میرے پاس فلاں امام آئیں گے تم نے ان کی۔ حالانکہ ایسا ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی باتیں بتائی ہیں مستقبل کے بارے میں، صحیح مسلم میں ہے، آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہا تھا ایک اویس کرنی نامی شخص آئے گا، صحابی نہیں ہے، وہ آئے گا یہاں حج کے لیے، عمر تم ان سے دعا کروانا۔ اویس کرنی رحمہ اللہ صحابی نہیں ہے، تو اللہ کے رسول جہاں یہ بتا سکتے تھے یہ بھی تو بتا سکتے تھے نا کہ میرے پاس فلاں امام آئے گا، تم نے اس کے پیچھے لگنا ہے، تم ہدایت پر رہو گے۔ نہیں، آپ نے کہا جہاں بھی حکم دیا ہے یہی کہا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، آپ نے بھی یہی کہا ہے، اللہ نے قرآن میں بھی یہی کہا۔ اور پھر اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو سمجھنا کیسے ہے، اس کے لیے ایک تو آپ نے خود پریکٹیکل کر کے دکھا دیا، آپ نے خود پریکٹیکل کر کے، نماز سب سے اہم تھی عبادات میں، آپ نے ممبر پر چڑھ کر نماز کروائی۔ ایک دن صحابہ کرام کو سجدے کے لیے نیچے اتر آتے تھے اور قیام اور رکوع کے لیے ممبر پر چڑھ کر لوگوں کو نماز کروائی تاکہ سب کو مسائل کا علم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، جا کر 2 دن میرے نبی کو جا کر نماز پڑھ کے بتاؤ کہ نمازوں کے ٹائم کون کون سے۔ فائنل اتھارٹی اللہ اور اس کے رسول کی۔ اس کے بعد پھر آپ نے صحابہ کرام کو دین سکھایا، صحابہ نے جو سمجھا ہے دین وہ پھر فہم صحابہ جو ہے اس کی روشنی میں ہم عمل کریں گے۔ یعنی صحابہ کرام نے مثال کے طور پر صحابہ نے قرآن کی کسی آیت سے استدلال کر کے کوئی مسئلہ بیان کیا تو وہی ہم سمجھیں گے، نہ کہ 1400 سال بعد آج کا کوئی مفسر، کوئی امام جو ہے وہ اس آیت کی تشریح اپنی مرضی سے کرے، اس کی بات کو نہیں مانا جائے گا، پھر اس صحابی کی بات کو مانا جائے گا جس نے ڈائریکٹ اللہ کے رسول سے دین سے۔ اور یہی ہم دعوت دے رہے ہیں، اور آپ نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور لوگوں میری سنت کو اختیار کرو اور پھر میرے بعد میرے صحابہ خلفاء راشدین کے طریقے کو اختیار کرو، کیونکہ انہوں نے ڈائریکٹ اللہ کے رسول سے دین کا علم سیکھا ہے۔ اس کے بعد ہے کہ دنیا کا ہر مسئلہ جو ہے وہ اللہ نے قرآن اور حدیث میں بیان کر دیا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ، ہم نے نازل کی آپ پر کتاب، ہر چیز کو اس میں بیان کر دیا ہے، یہ ہدایت بھی ہے اور مسلمانوں کے لیے خوشخبری بھی۔ قرآن کے اندر ہر مسئلہ موجود ہے، حدیث کے اندر ہر مسئلہ موجود ہے۔ کوئی مسئلہ آپ دنیا کا لے لیں، 1400 سال گزر گیا، لوگ کہتے ہیں قرآن حدیث سے مسائل حل نہیں ہوتے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ، کوئی ایک مسئلہ لے کر آئیں۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ مجھ سے اگر پوچھیں میرے پاس اس کا جواب نہ ہو، کسی اور آدمی دین سے پوچھ لیں کہ ان سے مسئلے کا حل ہو جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ قرآن حدیث موجود قیامت کے لیے، قیامت تک کے لیے ہدایت ہے اور قرآن حدیث سے ہمارے مسائل کا حل نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے سارے مسائل حل کر دیے ہیں، اور پھر قرآن حدیث کی نصوص جہاں موجود ہے، یعنی واضح طور پر کوئی آیت اور حدیث موجود ہے، وہاں اسی پر عمل کیا جائے گا۔ جہاں واضح طور پر کوئی نص موجود نہیں، وہاں پھر علماء جو ہے بڑے بڑے دین کو سمجھنے والے، وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اجتہاد کر کے مسئلہ بتائیں گے، اس کو قبول کیا جائے گا۔ یعنی ملتا جلتا مثال کے طور پر اللہ کے رسول نے شراب کو حرام قرار دیا۔ شراب کو حرام کیوں قرار دیا؟ نشہ ہے، اس میں نشہ ہے، وہ حرام ہے۔ چرس اللہ کے رسول کے دور میں نہیں تھی، یہ جو آج کل نشے کے انجیکشن لگتے ہیں یہ رسول اللہ کے دور میں نہیں تھے، یہ حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ نشہ کے اندر مسئلہ حل ہو گیا تھا، قرآن حدیث سے مسئلہ حل ہو گیا،
شراب حرام ہے، اور ساتھ آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ ہر نشاور چیز حرام ہے۔ اصول آ گیا، قیامت تک کے لیے اصول آ گیا کہ اب اس اصول کے مطابق کوئی بھی جدید سے جدید دور میں جو بھی نشاور چیز تیار ہوگی وہ حرام ہوگی۔ کیوں؟ آپ نے فرما دیا کہ ہر نشاور چیز حرام۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو پہلے نہیں تھی، آج ہے، آج کل یہ شیشہ چل رہا ہے، فلاں ہے، نشے کی کئی قسمیں ہیں۔ اصول پیچھے ایک ہی ہے، آپ نے اصول دے دیا کہ ہر پنجے سے شکار کرنے والا پرندہ حرام ہے اور ہر کچلی سے شکار کرنے والا درندہ حرام ہے۔ اب قیامت تک کے لیے کوئی بھی جانور آپ کو مل جائے، آپ دیکھ لیں، اگر یہ اصول اپلائی ہوتا ہے تو وہ حرام ہے، ورنہ وہ حلال ہوگا، سوائے ان چند جانوروں کے جن کی آپ نے الگ سے وضاحت کر دی۔ تو شریعت نے سارے مسائل حل کر دیے۔ کہتے ہیں قرآن حدیث سے مسائل حل نہیں ہوتے، اور کون کہتا ہے مسائل حل نہیں ہوتے؟ دین مکمل تھا۔ اور پھر اس سے اگلی بات کہ صحابہ اکرام جو ہیں وہ کس امام کے پیروکار تھے؟ ذرا بتائیں۔ صحابہ اکرام سارے حنفی تھے، شافعی تھے، مالکی تھے، حنبلی تھے، جعفری تھے، اور یہ سارے تو خود پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ سارے صحابہ جنتی ہیں۔ وہ کس طرح جنتی تھے؟ قرآن پر عمل کر کے، حدیث پر عمل کر کے وہ جنتی تھے۔ مجھے بتائیے، اگر صحابہ قرآن اور حدیث پر عمل کر کے جنت میں جا سکتے ہیں، کیا آج کے اس دور میں ہم قرآن اور حدیث پر عمل کر کے جنت میں نہیں جا سکتے؟ وہی قرآن ہمارے پاس موجود ہے جو صحابہ کے پاس موجود تھا، وہی حدیث جو صحابہ کے پاس موجود تھی آج ہمارے پاس موجود ہے۔ ہم ان پر عمل کر کے جنت کے راستے پر جا سکتے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ان لوگوں کا جو اعتراض کرتے ہیں اور اس دور میں بھی تھے اور آج کے دور میں بھی ہیں، جو آگے سے جواب یہ دیتے تھے، اللہ نے ان کا بھی قرآن میں ذکر کر دیا ہے۔ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے اس طرف آجو جو اللہ نے نازل کیا ہے، اور اس طرف آجو جو رسول نے دیا ہے، وہ کہتے نہیں، ہمارے لیے ہمارے آباء و اجداد کافی ہیں، جن پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے ہمارے لیے وہی کافی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر ان کے آباء و اجداد کچھ بھی نہیں جانتے تھے اور ہدایت پر نہیں تھے، کیا یہ پھر بھی ان کے پیچھے لگیں گے؟ آپ بھی آج سنتے ہیں بس ٹھیک ہے، مسئلہ تو واضح ہو گیا، ہمارے ماں باپ جہاں لگے ہوئے تھے ہم تو وہاں ہی لگے رہیں گے، ہمارے بڑے جہاں پر دیکھو اتنے بڑے پڑھے لکھے ہو ہمارے ماں باپ۔ اچھا مجھے بتائیں کہ کسی کا باپ چوری کرتا تھا تو بیٹے کے لیے یہ دلیل ہے کہ میرے ابا جی جو کرتے تھے میں وہی کرتا رہوں گا؟ اگر کسی کے باپ کو ہدایت نہیں ملی، وہ دین پر نہیں آ سکا یا اس کو حق بات پہنچی نہیں، کیا بیٹے کے پاس جواب ہے کہ میں اپنے باپ کے طریقے پر رہوں گا؟ ابو جہل سب سے بڑا دشمن تھا رسول اللہ کا، اس کے بیٹے نے اس فارمولے پر عمل نہیں کیا، وہ رسول اللہ کا صحابی بنا حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر کہتا کہ میں تو باپ کے طریقے پر رہوں گا تو پھر وہ بھی ویسا ہی ہوتا۔ کئی ایسے صحابہ، عبداللہ بن ابی سب سے بڑا منافق تھا، اور عبداللہ بن ابی کا بیٹا عبداللہ سچا صحابی۔ اہل ایمان کے لیے یہ دلیل نہیں کہ ماں باپ کی بات پر عمل کریں گے، ہاں ماں باپ کا احترام کریں گے، ماں باپ کا ادب کریں گے، ماں باپ کا، بڑوں کا، علماء کا، بزرگوں کا ادب و احترام سب کا، لیکن دین کے معاملے میں بات صرف اس کی مانیں گے جس کی قرآن اور حدیث کے مطابق ہو۔ قرآن اور حدیث کے خلاف جس کی بات بھی آ جائے اس کی بات کو نہیں مانا جائے گا، خاص ساری دنیا کے علماء اکٹھے ہو کر کسی قرآن کی آیت اور یا حدیث رسول کے خلاف حکم دیں، ان کی بات کو کوئی اہمیت نہیں دی جائے گا۔ یہ ہے دین، یہ ہے اسلام۔ اسلام نے ہمیں اسی بات کا حکم دیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی بات کا حکم دیا، بلکہ قرآن نے تو کہا ہے سورہ نور کے اندر، اللہ فرماتے ہیں اہل ایمان کا انداز، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا
फरमाते हैं ایمان والوں کا تو کہنا ہی یہ ہونا چاہیے، اور ان کا کہنا یہی ہوتا ہے جب انہیں اللہ اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کریں، تو وہ آگے سے کہتے ہیں ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی، آگے سے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک هم المفلحون، یہی لوگ فلاح پانے والے، یہی لوگ ہدایت پر رہنے والے۔ تو محترم بھائیوں، ہدایت کا راستہ یہی ہے کہ آپ قرآن اور حدیث کو اختیار کریں۔ کسی مسئلے میں، کسی معاملے میں اختلاف ہوتا ہے، اس کا حل جو ہے وہ اللہ نے ہمیں قرآن کے اندر، رسول اللہ کی شریعت حدیث کے اندر بیان کر دیا ہے۔ جس کا موقف قرآن حدیث کے مطابق ہو اس کو اختیار کر لیں، اور جس کا اس کے خلاف ہو اس کو چھوڑ دیں۔ اس سے سیدھی اور واضح بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ ائمہ کرام رحمہم اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ہم ان سب ائمہ کرام کا احترام کرتے ہیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، وہ ائمہ کرام جو تھے دین کا علم رکھنے والے تھے، لیکن ان کا یہ دعویٰ نہیں تھا کہ آپ نے ہر معاملے میں ہماری بات ماننی۔ چاروں ائمہ کرام کے جو فتوے ہیں ان کے فرمان ہے، ذرا وہ بھی سن لیں۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں رحمہ اللہ، لا يحل لأحد ان يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه، کسی بندے کے لیے یہ جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے کہ وہ ہمارے کسی قول کو قبول کر لے جب تک یہ نہ جانتا ہو کہ ہم نے وہ مسئلہ کہاں سے لیا۔ جب تک اس کو یہ پتہ نہ چلے کہ یہ مسئلہ قرآن حدیث کا ہے، اس وقت تک وہ ہماری بات کو نہ دے۔ اور دوسری جگہ فرماتے ہیں حرام علی من لم یعرف دلیلی ان یفتی بکلامی، حرام ہے کسی بھی بندے کے لیے وہ جب تک یہ نہ جانے کہ اس کی دلیل کیا ہے وہ اس کا فتویٰ دے دے میری بات میرے قول کے مطابق۔ فإننا بشر نقول القول قول اليوم ونرجع عنه غدا، ہم بشر ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہم انسان ہیں، آج ایک بات کو قبول کر لیتے ہیں، کل ہمیں جب حدیث پہنچتی ہے اس ہمارے موقف کے خلاف ہم اس کو چھوڑ کر رجوع کر لیتے ہیں اور حدیث رسول کو ہم اختیار کر لیتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وہ بری الذمہ ہو گیا ہے یہ کہہ کر کہ لوگوں تم نے حدیث رسول کو اختیار کرنا ہے، اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو ہمارے پیچھے تم نے نہیں لگنا۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں انما انا بشر، بے شک میں ایک انسان ہوں، بشر ہوں۔ مدینہ کے سب سے بڑے امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں میں انسان ہوں، میں غلطی بھی کر جاتا ہوں، صحیح بھی کہہ دیتا ہوں۔ فانظروا فی رائے، تم میری بات کو، میری رائے کو دیکھ لیا کرو، پرکھ لیا کرو۔ فکل ما وافق الکتاب والسنہ، ہر وہ بات جو میری قرآن اور سنت کے مطابق ہو فخذوہ، اس کو لے لیا کرو۔ وکل ما لم یوافق الکتاب والسنہ فاترکوہ، اور ہر وہ بات جو کتاب و سنت کے خلاف میں کہہ بیٹھوں اس کو چھوڑ دیا کرو، اس کو تم نے اختیار نہیں کرنا۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اجمع المسلمون علی ان من استبان له سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یحل له ان یدعها لقول احد، کہ مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے جب کہ رسول اللہ کی کوئی سنت واضح ہو جائے اس کے بعد وہ کسی اور کے فتوے کے پیچھے، کسی اور کے قول کے پیچھے لگ کر رسول اللہ کی سنت کو، حدیث کو چھوڑ دے، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور امام احمد اور امام شافعی یہ بھی فرماتے ہیں اذا صح الحدیث فهو مذهبی، جب صحیح حدیث آ جائے تو وہی ہمارا مذہب ہے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا تقلدنی ولا تقلد مالکا ولا الشافعی ولا الاوزاعی ولا الثوری وخذ من حیث اخذوا، تو لوگوں میری تقلید نہ کرنا اور میرے پیچھے نہ لگنا، امام مالک کی تقلید نہ کرنا، امام اوزاعی کی تقلید نہ کرنا، امام ثوری کی تقلید نہ کرنا، بلکہ تم دین وہاں سے لو
جہاں سے انہوں نے دین لیا ہے، اور انہوں نے دین کہاں سے لیا ہے؟ قرآن اور حدیث سے دین لیا ہے۔ تم بھی یہاں سے دین لو اور دین پر عمل کرو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔